بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نظام الدین عثمانی ہے اور میں خیبر میڈیکل کالج میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل اسپیشلسٹ اور گیسٹرنٹرولوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اور آج میں جو مریض سب سے زیادہ پوچھتے ہیں وہ معدے کے پرہیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو معدے کے پرہیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ معدے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، خاص کر معدے کے السر یا معدے کی تیزابیت، اس کی 4-5 عام سی وجوہات ہیں لوگوں میں، اور اس میں جو سب سے عام وجہ ہے وہ زیادہ کھانا، ٹھیک ہے نا۔ باقی اس کے ایچ پائلوری، درد والی دوائیاں، نسوار اور سگریٹ، الکوہول یعنی شراب جو لوگ پیتے ہیں، جن لوگوں کو فیٹی لیور ہے، جن کے جگر کے اوپر چربی چڑھی ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی معدے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو گال بیڈر میں یعنی پتے میں جن کے پتھر ہوتے ہیں یا سٹون ہوتے ہیں، جس کو ہم گال بیڈر سٹون کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں معدے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جن کو بار بار قبض رہتا ہے، تو ایسے لوگوں میں بھی معدے کی تکلیف آ سکتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری پاکستان میں، بلکہ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں جتنے لوگوں کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے لیے جب ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں، کیونکہ انڈوسکوپی کی پھر اپنی انڈیکیشن ہے۔ اکثر مریض آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شپگو کالونا میں معدہ خراب بدا اور پر ڈاکٹران اس تھوڑا شما ٹکے گمنا۔ سو ایسی مریض میں جن کو 6 سال سے یا 5 سال سے یا 4 سال سے یا ایون 2-3 سال سے مسلسل اگر ان کو معدے کی تکلیف ہو، تو ایسی مریضوں میں پھر ہم انڈوسکوپی کی طرف جاتے ہیں۔ انڈوسکوپی کی کچھ اور بھی اس کی پراپر انڈیکیشن ہے، یعنی مریض کو معدے کی تکلیف ہو، اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، اور ان میں ریڈ فلیگ سائنز ہو، جس طرح خون کم آنا، خون کا کم ہونا، الٹیوں میں خون آنا، بڑے پیشاب میں خون آنا، اور خوراک کی نالی میں خوراک کا پنس جانا، اس طرح اور بھی بہت ساری اس کی انڈیکیشن ہیں۔ اگر وہ انڈیکیشن نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی مریض کو یہ تکلیف اگر بہت لمبے عرصے سے ہو، تو ایسی مریضوں میں بھی ہم انڈوسکوپی کی چوائس کو لیتے ہیں اور اس میں انڈوسکوپی ہم کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ مریض یا وہ اکثر مریض جو کہتے ہیں کہ مجھے 6-5 سالوں سے یہ معدے کی تکلیفیں، پھر بھی جب ہم ان کی انڈوسکوپی کرتے ہیں تو انڈوسکوپی اکثر نارمل آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر اوقات میں انڈوسکوپی نارمل آ جاتی ہیں۔ انڈوسکوپی پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ کون کون سی کنڈیشن میں انڈوسکوپی کرنی چاہیے اور کون کون سی کنڈیشن میں انڈوسکوپی نہیں کرنی چاہیے، لیکن فی الحال صرف ہم معدے پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل سے میں نے اس وجہ سے بتایا کہ جب وہ مریض کہتے ہیں کہ مجھے سالوں سے معدے کی تکلیف ہے، انڈوسکوپی بھی نارمل آ جاتی ہے، کوئی السر بھی نہیں ہے، تو پھر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ جہاں تک عام لوگوں میں اس کا وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ لوگ کھانا ایک وقت زیادہ کھاتے ہیں۔ مطلب آپ دن میں 3-4 مرتبہ کھانا لے لیں، لیکن ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو میں مریضوں کو بتاتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف مرچ کم کھا لیں۔ اس کے علاوہ آپ گرم چائے نہ پی لی، چائے پینی ہو تو ٹھنڈا کر کے پینی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ نے اگر کوئی کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں لینی ہو تو بہت کم مقدار میں لیا کرے، زیادہ مقدار میں نہ لے۔ نسوار اور سگریٹ کا استعمال نہ کر لے، اور شراب تو خیر حرام بھی ہے، اور ویسے بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے معدے کے مسائل آ سکتے ہیں۔ اب مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کو فیٹی لیور ہے تو اس کو ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اگر اس کے پتے میں اگر سٹون ہے تو اس سے جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اس سے فارغ کر لے اور اس کا آپریشن کر لیں، کیونکہ جب تک وہ سٹون آپ کے پتے میں رہ جاتی ہے، اس وقت تک آپ کا معدہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں رہتا۔ تو وہ لوگ جو اکثر مریض کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی نہیں کھانی ہے، آپ نے وہ بھی نہیں کھانی ہے، بڑا ایک پورا لمبا لسٹ دیتے ہیں پرہیز کا، پھر معدے کی علاج کا ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اتنی ساری چیزوں سے جب آپ پرہیز کرتے ہیں تو پھر آپ علاج کس لیے کرتے ہیں؟ جب آپ کا معدہ استعمال ہی نہیں ہوتا، اگر آپ یہ ساری چیزیں بند کرتے ہیں تو پھر آپ معدے کا پھر علاج کس لیے کرتے ہیں؟ سو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اتنی لمبی چوڑی جو لسٹ آپ کو پکڑائی جاتی ہے پرہیز کے لیے، وہ پرہیز آپ فالو نہ کر لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ کھانا زیادہ نہ لیں،
اور دوسری بات یہ کہ نسوار اور سگریٹ سے آپ پرہیز کر لیں یا اس کو کم سے کم استعمال کر لیں یا کم از کم اس کو خالی پیٹ استعمال نہ کریں۔ ایک اور چیز جو بہت کامن ہے اور جو معدے کی تکلیف کا وجہ بھی بن جاتی ہے، اور جب آپ کھانا کھاتے ہو تو بعد میں اس کی بدہضمی بھی ہوتی ہے آپ کو، اور وہ ہے ٹینشن کا ماحول۔ کیونکہ پورا دن جو کچھ آپ پہ گزر جاتے ہیں وہ آپ لا کے رات کو جب آپ ڈنر پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سارے مسائل، بچوں کے اسکول کے مسائل، بچوں کی فیس کے مسائل، بجلی ہے یا نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اگر کوئی جھگڑی لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہے تو وہ سارے ہم ڈنر پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب پورا ماحول ٹینشن کا ہو، ایسے حالات میں اگر آپ کھانا کھائیں گے تو وہ آپ کا معدہ اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو ایسے ماحول میں جب وہاں پہ ٹینشن ہو تو کوشش کریں کہ اس جگہ پہ آپ کھانا نہ لیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، اس کے بعد جب حالات تھوڑے سے نارمل آ جائے تو پھر کھانا کھا لیں۔ اگر ٹینشن کے حالات میں آپ کھانا کھائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر آپ کو فائدہ دینے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور آپ کے معدے میں اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی، کیونکہ ٹینشن دو چیزوں کو بہت سخت ڈسٹرب کرتی ہے، ایک معدے کو، اور دوسری بات یہ کہ سیکشل جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ تو جب بھی آپ ٹینشن میں ہوں گے یا ڈپریشن میں ہوں گے تو ایسے لوگوں میں اکثر معدے کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ان لوگوں میں پھر معدے کے مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔